السلام علیکم، صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 1 اپریل بروز جمعرات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ رمضان میں عمرے کے لیے کرونا ویکسین کی شرط نہیں، وزیر اعظم عمران خان جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ حرمین ہائی اسپیڈ ٹرین 1 سال بعد دوبارہ چلنے لگی۔ بیشتر مسلم ملکوں میں پہلا روزہ منگل 13 اپریل کو۔ معیشت میں بہتری، سعودی عرب میں بے روزگاری کم ہو گئی۔ سعودی حکومت مصری شہریوں کی ویزوں میں توسیع کرے گی۔ جدہ میں گاڑی تہلیہ پل سے نیچے جا گری۔ رمضان کے دوران سعودی عرب میں موسم کیسا رہے گا؟ کرونا وائرس مزید 11 عارضی طور پر مساجد بند۔ جدہ میں SOPs کی خلاف ورزی پر 116 دکانیں بند۔ مکہ کے 1200 ہوٹل زائرین کے استقبال کے لیے تیار۔ وہ لاپرواہی جو خروج نہائی کی راہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے اب تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ رمضان میں عمرے کے لیے کرونا ویکسین کی شرط نہیں۔ سعودی عرب میں وزارت الحج اور عمرہ نے کہا ہے کہ ابھی تک اندرون مملکت سے عمرہ زائرین کے لیے کرونا ویکسین کی شرط نہیں ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت الحج سے ایک زائر نے استفسار کیا تھا کہ رمضان میں عمرے کے لیے کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ ضروری ہوگا۔ کئی لوگ اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ وزارت الحج اور عمرے نے ٹویٹر پر استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب تک عمرے کے لیے کرونا ویکسین کی شرط نہیں ہے۔ وزارت الحج اور عمرہ نے کہا کہ وزارت صحت کی ہدایت کے مطابق اندرون مملکت سے 18 سے 17 برس تک کی عمر کے لوگوں کو عمرے کی اجازت ہے۔ یاد رہے کہ وزارت الحج نے اس سے قبل ایک سرکولر جاری کیا تھا جس میں رمضان شروع ہونے سے قبل حج اور عمرے کی خدمات سے متعلق تمام کارکنوں کو کرونا ویکسین لگوانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ حج اور عمرہ کمپنیوں میں کام کرنے والے کارکنوں کے لیے ویکسین لازمی ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں عمرہ ادا کرنے جائیں گے۔ رمضان میں عمرہ پر جانے والوں کے لیے کرونا ویکسین ضروری نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی نمائندہ خصوصی برائے مشرقی وسطی اور مذہبی ہم آہنگی مولانا طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جلد مملکت سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ حکومت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی کوششیں کر رہے ہیں۔ کویت کے لیے ویزوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے پاکستان میں سفیر نے بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سیاحت کے ویزوں پر کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 5 ماہ میں عرب دنیا سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ٹیلی فون رابطے میں بہت سے امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان نے سعودی حکومت کی گرین اسٹیشنوں کو سراہا ہے اور مل کر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، جبکہ وزیر اعظم خود بھی جلد سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ حرمین ہائی اسپیڈ ٹرین 1 سال بعد دوبارہ چلنے لگی۔ سعودی عرب کے حرمین ہائی اسپیڈ ریلوے HHR 1 سال سے زیادہ بندش کے باعث بدھ سے دوبارہ چلنے لگی ہے۔ کرونا وائرس اور جدہ ریلوے اسٹیشن پر آتش زدگی کے باعث حرمین ٹرین کا آپریشن بند تھا۔ عرب نیوز کے مطابق گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے مدینہ منورہ ریلوے اسٹیشن کا دورہ کیا اور مسافروں کو اعلیٰ خدمات کی فراہمی کے لیے ملازمین کی کوششوں کی تعریف کی۔ شہزادہ فیصل بن سلمان نے اس موقع پر کہا کہ کرونا وائرس کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کی پابندی بہت اہم ہے۔ واضح رہے کہ ٹرین سے سفر کرنے والوں کے لیے توکلنا ضروری ہے۔ بیشتر مسلم ملکوں میں پہلا روزہ منگل 13 اپریل کو۔ بین الاقوامی فلکیاتی مرکز نے کہا ہے کہ بیشتر مسلم ملکوں میں پہلا روزہ منگل 13 اپریل کو ہونے کا امکان ہے۔ اتوار 11 اپریل اتوار کو کہیں رمضان کا چاند نظر نہیں آئے گا اور شعبان 30 دن کا ہوگا، جبکہ پیر 12 اپریل کو ٹیلی اسکوپ کے ذریعے چاند دیکھا جا سکے گا۔ اماراتی اليوم کے مطابق فلکیاتی کی بین الاقوامی مرکز کے ڈائریکٹر انجینئر محمد شوکت نے بتایا کہ شعبان کا مہینہ بیشتر مسلم ملکوں میں 15 مارچ 2021 کو شروع ہوا ہے۔ اس تناظر میں بیشتر مسلم ممالک رمضان کا چاند 29 شعبان پیر 12 اپریل کو دیکھنے کی کوشش کرے گی۔ ان ممالک میں سعودی عرب، امارات، اردن، سلطنت عمان، ایران، برونائی، ملیشیا اور انڈونیشیا کے علاوہ شام، لیبیا، الجزائر، مراکش اور ماریتانیہ شامل ہے۔
ہے۔ معیشت میں بہتری، سعودی عرب میں بے روزگاری کم ہو گئی۔ سعودی عرب میں بے روزگاری کے اعداد و شمار میں 2020 کے آخری سہ ماہی کے دوران کمی آئی ہے۔ عرب نیوز نے ایک رپورٹ کے مطابق سعودی جنرل اتھارٹی آف اسٹیٹس کی جانب سے کہا ہے کہ 2020 کے آخری 3 ماہ میں بے روزگاری کی شرح 12.6% رہ گئی، جبکہ 2020 کے تیسری سہ ماہی میں یہ شرح 14.9 تک پہنچی تھی۔ مزدوروں میں بے روزگاری کے اعداد و شمار 4.4 سے 4% تک کم ہو گئی، جبکہ خواتین میں بے روزگاری کی شرح 24.6 سے کم ہو کر 20.2 تک آ گئی۔ سعودی حکومت مصری شہریوں کی ویزوں میں توسیع کرے گی۔ مصر کی دارالحکومت قاہرہ میں متعین سعودی سفیر اسامہ بن احمد النقلی نے کہا ہے کہ سعودی حکومت مصر میں پس جانے والے مصری شہریوں کے ویزوں میں توسیع کرے گی۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی سفیر نے کہا ہے کہ بین الاقوامی پروازوں کی بندش کے باعث مصری شہری سعودی عرب واپس نہیں آ سکے۔ سعودی حکومت ان کے ویزوں میں توسیع کرے گی۔ مصر میں متعین سعودی سفیر نے یہ بات کہی ہے کہ مصری شہریوں کی ویزوں میں توسیع ہوگی جو فلائٹوں کی بندش کی وجہ سے یہاں پر پس گئے ہیں۔ مصر میں متعین سعودی سفیر نے ایسی بات کہی ہے اگر سعودی حکومت مصری شہریوں کی ویزوں میں توسیع کرے گی تو اس سے یہ بھی امید ہے کہ سعودی حکومت اور غیر ملکیوں کی ویزوں میں بھی توسیع کرے گی۔ انشاءاللہ یہ توسیع ضرور ہوگی، ایک نہ ایک دن سعودی حکومت یہ اعلان ضرور کرے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جو ویزے ہیں وہ ایکسپائر ہوئے ہیں اور فلائٹوں کی بندش کی وجہ سے اپنے ملکوں میں پھنسے ہیں۔ مصر میں متعین سعودی سفیر نے یہ ایک اشارہ دیا ہے، انشاءاللہ اس سے یہ امید ہے کہ بہت جلد اعلان ہوگا غیر ملکی بھائیوں کے لیے ان کے ویزوں میں توسیع ہوگی۔ جدہ میں گاڑی تہلیہ پل سے نیچے جا گری۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں الستین اسٹریٹ کے چوراہے پر التہلیہ پل سے گاڑی اچانک نیچے جا گری۔ حادثے میں 2 افراد زخمی ہوئے اور 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اخبار 24 اور المرصد کے مطابق گاڑی گرنے کے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو کلپ میں وہاں موجود عینی شاہدین نے بتایا کہ شہری دفاع کے اہلکار گاڑی کے اندر سے ڈرائیوروں کو نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ ہلال احمر کی ٹیمیں حادثے کی اطلاع ملتی ہی جائے واقعہ پر پہنچ گئی تھی۔ 2 زخمیوں میں سے ایک کو موقع پر ہی مرہم پٹی کر کے رخصت کر دیا گیا، جبکہ دوسرے کو علاج کے لیے کنگ فہد ہسپتال لے جایا گیا۔ رمضان کے دوران سعودی عرب میں موسم کیسا رہے گا؟ سعودی عرب کے موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران سعودی عرب کے بیشتر علاقے خصوصاً مشرقی ریجن اور ریاض ریجن میں درجہ حرارت بہت زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران درجہ حرارت کا تناسب مملکت کے بیشتر علاقوں میں معمول سے زیادہ ہوگا، خصوصاً مشرقی ریجن اور ریاض ریجن میں گرمی زیادہ پڑے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ، جدہ اور طائف میں بارش معمول سے زیادہ ہوگی۔ مملکت کے بیشتر علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہوگی۔ کرونا وائرس مزید 11 عارضی طور پر مساجد بند۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور دعوت رہنمائی نے مملکت کے 6 علاقوں میں 11 نمازیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہو جانے پر 11 مساجد عارضی طور پر بند کی ہے۔ وزارت اسلامی امور نے بیان میں کہا کہ 3 مساجد ریاض اور مکہ مکرمہ میں، 2 مشرقی ریجن میں، جبکہ ایک قسیم اور حدود شمالیہ اور الجوف میں بند کی گئی ہے۔ گزشتہ 52 دنوں کے دوران 416 مساجد بند کی گئی ہے اور ان میں سے 396 کو سینیٹائزنگ کے بعد دوبارہ کھولا جا چکا ہے۔ جدہ میں SOPs کی خلاف ورزی پر 116 دکانیں بند۔ جدہ میونسپلٹی نے شہر بھر میں 4390 تفتیشی دورے کے دوران 116 دکانیں بند کر دی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق بلدیہ نے مذکورہ دکانوں کو SOPs کی خلاف ورزی پر بند کروایا ہے۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے 19 ضلعی دفاتر کی حدود میں 180 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہے۔ بلدیہ کے تفتیشی ٹیموں کو شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے بھی شکایات موصول ہونے پر کارروائی ہوئی ہے۔ بلدیہ کا کہنا ہے کہ رہائشیوں سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی کوئی خلاف ورزی دیکھے تو ہمیں ضرور مطلع کرے۔ مکہ کے 1200 ہوٹل زائرین کے استقبال کے لیے تیار۔ مکہ میں تقریباً 1200 ہوٹلوں کی جانب سے رمضان کے سیزن کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ ان زائرین کو خدمات پیش کرنے کے حوالے سے مسابقت کا پہلو نمایاں ہے جو یہ مہینہ بیت اللہ کے سائے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق قومی کمیشن برائے حج اور عمرہ کے نائب سربراہ اور مکہ میں ہوٹلز ایسوسی ایشن کے رکن ہانی العمیری نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران ہوٹلوں میں بکنگ میں اضافے اور ٹرانسپورٹ، ریسٹورنٹ اور شاپنگ کے شعبوں
में तिजारती सरगर्मियां बढ़ जाने की कवी इम्कानात है। एतमरना एप्लीकेशन के जरिए अंदरून मुल्क से ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद मक्का का रुख करेगी। अल अमीरी ने रमज़ान के दौरान होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट और शॉपिंग के सेंटरों के मजमूई मुनाफे का अंदाज़ा तकरीबन 3 अरब रियाल लगाया है। मक्का में 1200 से ज़्यादा होटल है जिनमें इल्मी मियार की 27 लाख से ज़्यादा कमरों की गुंजाइश है। वो लापरवाही जो खुरूज निहाई की राह रुकावट बन सकती है। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की इस अमर से बाखूबी वाकिफ है कि यहाँ से मुस्तकिल तौर पर जाने वालों के लिए लाजमी है कि वो अपने मलकियत या अपने नाम से रजिस्टर खदमात को ख़त्म करवाए और बकायाजात अदा करे। ऐसे तारिकीन का उस वक़्त तक खुरूज निहाई वीज़ा नहीं लगाया जा सकता जब तक उनके नाम बिजली का बिल, टेलीफोन कनेक्शन, गाड़ी या कोई वाजिब आलात रकम हो। जब तक इनसे खुलासे नहीं कराए जाते इस वक़्त तक खुरूज निहाई वीज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी के नाम पर गाड़ी है तो उसे चाहिए कि वो गाड़ी फरोख्त करे या किसी दूसरे के नाम पर मुंतकिल करे। अगर किसी गैर मुल्की पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड हो, इस सूरत में भी उसका खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता जब तक जुर्माना अदा न किया जाए या उसे माफ़ करने का हुक्म न हो। जुर्माने में ट्रैफिक चालान, इकामा, खिलाफ वर्जी इकामे की तजदीद में ताख़ीर वगैरह शामिल है जिनकी अदायगी के बाद ही सिस्टम के जरिए खुरूज निहाई लगाना मुमकिन होता है। खुरूज निहाई का इरादा रखने वालों को चाहिए कि वो अपने नाम से तमाम तर मामलात हटाए, उसके बाद ही उनका खुरूज निहाई लगाना मुमकिन होगा। जी तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।